ایک دن ملا نصیر الدین گدھے کو چارہ ڈالنے کے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑ پڑے۔ ملا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم گدھے کو چارہ ڈالنے کے معاملے میں ہمیشہ سستی سے کام لیتی ہو۔ اگر میں دھیان نہ رکھوں تو بیچارہ جانور چند دنوں میں بھوکوں مر جائے۔ میں دن بھر کا تھکا ماندہ گھر آتا ہوں اور گھر آ کر بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے۔ تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ گدھے کے چارہ وغیرہ کا انتظام کر لیا کرو۔ ملا کی بیوی کو یہ تقریر نہایت ناگوار گزری۔ آخر کار ان میں جھگڑا ہو گیا اور تنازع طول کھینچ گیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا جو پہلے بات کرے گا وہی گدھے کے چارے کا انتظام کرے گا۔ کئی گھنٹے دونوں طرف خاموشی طاری رہی۔ بالآخر ملا کی بیوی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور وہ اٹھ کر ایک ہمسائی کے گھر چلی گئی اور اسے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تھوڑی دیر بعد ملا کی بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ ایک پیالہ شربت مولانا کی خدمت میں بھجوا دیا جائے تاکہ شربت کی مدد سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ملا بھوک سے دم توڑ دے گا مگر زبان سے کچھ نہ کہے گا۔ ہمسائی نے شربت کا ایک پیالہ تیار کیا اور اپنے لڑکے کے ہاتھ ملا کے پاس بھجوا دیا۔ بدقسمتی سے جس وقت ملا کی بیوی اپنے ہمسائے کے گھر آئی تو کوئی چور دروازہ کھلا دے کر ان کے گھر آیا اور گھر میں جو قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ لگیں ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ لیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ ملا کی طرف متوجہ ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ ملا قطن بے حس و حرکت بیٹھا ہے تو اس نے خیال کیا کہ شاید ملا فالج میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ چند منٹ وہاں کھڑا رہا مگر ملا نے اصلاً کوئی حرکت نہ کی۔ اس نے اپنی تسلی کی غرض سے ملا کے سامنے جا کر اس کی پگڑی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اس حادثے کے بعد بھی ملا نے کوئی حرکت نہ کی۔ چور نے پورا اطمینان کرنے کے بعد ساری چیزیں ایک گٹھڑی میں باندھ لی اور اٹھا کر چلتا بنا۔ چور کے چلے جانے کے بعد ہمسائی کا لڑکا شربت کا پیالہ لے کر ملا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ملا کو ایک کونے میں بے حس و حرکت بت کی طرح بیٹھا دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس نے پیالہ ملا کے سامنے رکھ دیا۔ ملا نے ہاتھ اور انگلیوں سے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک چور آیا تھا اور گھر کا تمام سامان چوری کر کے لے گیا ہے، یہاں تک کہ اشاروں کی زبان سے اپنی پگڑی زمین پر گر جانے کے متعلق بھی ساری کہانی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ ان اشاروں کو ذرا نہ سمجھ سکا، بلکہ اس نے خیال کیا کہ ملا کا اپنے سر کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیالے کو اس کی سر پر الٹ دیا جائے۔ چنانچہ ہمسائی کے لڑکے نے جلدی سے پیالہ اٹھایا اور ملا جی کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ ملا کے تمام کپڑے بھیگ گئے اور عجیب سا حلیہ بن گیا۔ ہمسائی کے لڑکے نے سارا قصہ جا کر ملا کی بیوی کو سنایا۔ ملا کی بیوی سنتے ہی ساری بات سمجھ گئی اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ چور سارا گھر خالی کر گیا ہے اور ملا اسی طرح اپنی فتح کے نشے میں بے حس و حرکت ایک کونے میں بیٹھے ہیں، وہ زارو قطار رونے لگی اور ملا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب تو کچھ حیا کرو، گھر تو تباہ کر چکے ہو، اب کیا اپنی زندگی ختم کرنے کی ٹھانی ہے؟ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھے ہو؟ یہ سن کر ملا نے مسکرا کر جواب دیا، پہلے جا کر گدھے کے چارے کا انتظام کرو، اس کے بعد چوری شدہ اشیاء پر اظہار افسوس کریں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ آئندہ کے لیے چارے کا انتظام تو تمہارے سپرد ہوا اور مجھے تو فراغت ہوئی۔